أزواجه وأولاده وأصفاره أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حق پرستی چھوڑ کر ہر آدمی خطرے میں ہے۔ حق پرستی چھوڑ کر ہر آدمی خطرے میں ہے، جو دکھاوے کی ہوئی وہ بندگی خطرے میں ہے۔ رحمت عالم کے صدقے اپنی رحمت بھیج دے، رحمت عالم کے صدقے اپنی رحمت بھیج دے، رحمت عالم کے صدقے اپنی رحمت بھیج دے، اہل ایمان کی الہی زندگی خطرے میں ہے۔ نہیں پہنچی میری بات؟ زور سے کہے یا رسول اللہ۔ جو لوگ ٹوپیاں لگا کے نہیں آتے ہیں وہ اور نہیں بولتے، کم سے کم محفل رسول میں آئے ہیں، اس کا حق بھی ادا کرتے رہیں۔ پھر سے بولیں یا رسول اللہ۔ لاس میں اوپر والا ہے۔ دہر کو حضرت عمر کی پھر ضرورت آ پڑی، دہر کو حضرت عمر کی پھر ضرورت آ پڑی، دور ہے فتنوں بھرا ہر امتی خطرے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ دور ہے فتنوں بھرا ہر امتی خطرے میں ہے، جذبہ عشق بلالی ڈال دے دل میں خدا، جذبہ عشق بلالی ڈال دے دل میں خدا، عاشقان مصطفیٰ کی عاشقی خطرے میں ہے، عاشقان مصطفیٰ کی عاشقی خطرے میں ہے۔ آمینہ کے چاند کی ہونے کو ہے جلوہ گری، آمینہ کے چاند کی ہونے کو ہے جلوہ گری، جو ہے پابند شریعت، جو ہے ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ۔ بے عمل بدکار بندہ جو ہے پابند شریعت، اس کو کوئی ڈر نہیں، جو ہے پابند شریعت اس کو کوئی ڈر نہیں۔ بے عمل بدکار بندہ واقعی خطرے میں ہے، بے عمل بدکار بندہ واقعی خطرے میں ہے۔ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ سب لوگ؟ ہاں، نوجوان بچے خاص طور سے۔ جو ہے پابند شریعت اس کو کوئی ڈر نہیں، بے عمل بدکار بندہ واقعی خطرے میں ہے۔ اب شعر سنیں۔ ایک نگاہ لطف ہم پر یا شفیع المذنبین، ایک نگاہ لطف ہم پر یا شفیع المذنبین، گلستان آرزو کی ہر کلی خطرے میں ہے، گلستان آرزو کی ہر کلی خطرے میں ہے۔ ہر ولی ہے محترم قابل قدر و منزلت، ہر ولی ہے محترم قابل قدر و منزلت، فیض ولی کو چھوڑ کر، فیض ولی کو چھوڑ کر ہر دہائی خطرے میں ہے، فیض ولی کو چھوڑ کر
تو بھائی خطرے میں ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ نے سن کر یہ سمجھ لیا ہو کہ واقعی ہمیں لطف ملنے والا ہے تو یہ محفل رسول انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رسول کی برکتیں، رحمتیں، لطف، کرم، نوازش، عطا جسے چاہیے وہ محفل رسول میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ محفل رسول میں آ گئے تو اسی ارادے سے بیٹھیں کہ ہمیں اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں سمیٹنی ہے اور لے کر اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا، زندگی میں بدلاؤ لانا۔ بدلاؤ کا ارادہ نہ ہو تو پھر بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ آپ کو حضور کی محفل میں بلایا گیا ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ رشتہ داری اور تعلق کو آگے چلانا، اس لیے بھی بلایا گیا ہے کہ جو امتی اور نبی کا رشتہ ہے اسے بھی آگے بڑھانا ہے۔ تو ہمارے اندر کیا خرابی ہے؟ ہم رشتہ داری اور دوستی اور تعلق کے بیس پر ہم محفل میلاد میں جاتے ہیں تو ہماری رشتہ داریاں اور تعلق بھی خطرے میں، اب نبھانا مشکل ہو گیا۔ لیکن اگر ہمارے سامنے ہمارا مقصود، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا نظریہ یہ ہو کہ ہم محفل رسول میں جا رہے ہیں تو میرا اور نبی کا رشتہ جو کمزور نظر آ رہا ہے اسے مضبوط کرنا ہے، تو ہمارا رشتہ بھی مضبوط اور امتی اور نبی کا رشتہ بھی مضبوط۔ اب اہل ایمان سے اللہ کی آیت، اللہ کا کلام، اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ اے ایمان والو، کبھی سوچا ہے کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ سوچا ہے کبھی؟ علماء سے بہت تقریریں سنی ہیں آپ، آج کے دور میں تقریریں زیادہ ہیں، عمل کم ہے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لے آئے، اے صاحبان ایمان۔ یہ نہیں کہا اے محلے والوں، اے قصبہ والوں، اے شہر والوں، اے گاؤں والوں، یا اے مکہ والوں، اے مدینہ والوں، یہ نہیں کہا اے ہندوستان والوں، کہاں جہاں بھی رہتے ہو شرط اتنی سی ہے کہ ایمان والے رہو۔ تمہارے ایمان پر کسی بے ایمان کا اثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارے بے ایمانوں پر تمہارے ایمان کا اثر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو صاحب گئے ممبئی چلے گئے تو وہاں کا اثر لے کے آ رہے ہیں، صاحب کلکتہ چلے گئے وہاں کا اثر لے آ رہے ہیں، صاحب سعودی چلے گئے وہاں کے مفتی بن کے آ رہے ہیں، صاحب دبئی چلے گئے وہاں کا اثر لے آ رہے ہیں، صاحب امریکہ اور لندن چلے گئے وہاں کا اثر لے آ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے دل میں میں نے اپنے محبوب کی نظر اور عطا کو ڈال دیا ہے، کہیں بھی جاؤ، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، اہل حنود ہو، کسی بھی خطے، قبیلے اور کنبے کے ہو، چاہے جتنے بڑے بے حیا ہو، تمہیں تمہارے اوپر ان کا اثر نہیں بلکہ تمہارا ان پہ اثر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ان الذین، سورہ نور کی آیت کریمہ، کس کی؟ نور کی۔ اور جب آیت ہے نور کی تو بات بھی تو نور ہی کی ہوگی نا، اور یہ نور کی آیت سب کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جو سننی ہے ان کو سمجھ میں آئے گی۔ کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہ بے حیائی کو عام کر دیا جائے، بے حیائی پھیلا دیا جائے، بیٹا آپ کا ہو بے حیائی کے راستے پر کسی اور کے چل رہا ہو، بھائی آپ کا ہو عیسائی اور یہودیوں کی گیت گا رہا ہو، رشتہ دار آپ کا ہو اور بے ایمان اور بے غیرتوں کے طرز پر چل رہا ہو، اور آپ کو کہے بابا آپ پرانے ہو گئے، آپ کو پتا نہیں قرآن، یہ اسلام، یہ دین پرانا ہو چکا ہے، کس خام خیالی میں اور کس غلط فہمی میں جی رہے ہیں، آپ بس مسلح اور چٹائی تک رہ گئے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ارے نادان، یہی نمازی مسلح اور چٹائی والے وہی تو تھے جنہوں نے سجدہ کیا اور
اب دیکھیں آپ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم اور آپ بے حیا ہو جائیں، اور جب قرآن حدیث کی بات کوئی عالم کرے تو ہم ہنسیں، دین کا ہم مذاق اڑائیں۔ آپ یا ہم یا کوئی بھی مسلمان اگر دین کا مذاق اڑاتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ دین کا مذاق بھی اڑا سکتا ہے، وہ اپنا اڑاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا اپنے رسولوں کو ہم نے بھیجا، لیکن کچھ لوگوں نے میرے رسول سے مذاق کیا، سارے رسولوں سے مذاق کیا، ٹائم پاس کیا۔ جنہوں نے ایسا کیا کبھی ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، کبھی آسمان سے پتھر کی بارش کر دی، کبھی آگ برسا دیا، کبھی زمین پلٹ دیا، کبھی طرح طرح کے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ شان ہے تو ہمارے حضور کی شان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے محبوب آپ ہیں نا، اس لیے ان پر عذاب نہیں آ سکتا، آپ ہیں نا اس لیے ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ تو محبوب کا رہنا بھی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ صاحب ہم پر تو کرونا آ گیا، ہم پر تو عذاب ظالم حکمران کے ذریعے عذاب آ گیا، ہم پر طرح طرح کی بے برکتی آ گئی، ہمارے اوپر طرح طرح کی بیماری آ گئی۔ ہم کہتے ہیں آپ نے آیت کا رخ سمجھا نہیں۔ آیت کہہ رہی ہے محبوب جہاں پر ہیں آپ وہاں عذاب نہیں آئے گا، جہاں پر ہیں آپ عذاب نہیں آئے گا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں ایک بار محبوب کو دل میں لے آئے، دل پر عذاب نہیں آئے گا۔ آپ محبوب کو گھر میں لے آئے، گھر پر عذاب نہیں ہوگا۔ آپ محبوب کو خاندان میں لے آئے، خاندان پر عذاب نہیں ہوگا۔ آپ محبوب کو نسلوں میں اتار دے، نسلوں میں عذاب نہیں آئے گا۔ اگر جس قوم کو عروج و ارتقاء اور رحمت باری کا نزول چاہیے، بس ایک ہی دنیائی نسخہ ہے کہ مدینے والے سرکار کو اپنے دل میں اور خاندان میں بسا لے۔ سبحان اللہ، ایسا یا رسول اللہ۔ اے ایمان والے صاحب وہ ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں بڑا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم جب تک کہ لوگ آپ پر اپنی جان نثار نہ کر دیں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کہا اے ایمان والو لا تتولوا، دوستی مت کرو، قوما ایسی قوم سے، علیہم جن پر لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر مت چلو جن پر اللہ نے غضب کیا، جو گمراہ ہیں، بددین ہیں، جو مغضوب ہیں، جو ضالین ہیں، ان کے راستے پر مت چلو، ان سے دوستی مت کرو۔ شرط اتنی سی ہے کہ اگر آپ مومن ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم ایمان والوں کے اندر بے حیائی اتار دیں گے، وہ رہتے ہیں اسرائیل میں لیکن سوچ ان کی یہ ہے کہ ایمان والوں کی نظروں سے حیا چھین لیا جائے۔ وہ رہتے ہیں امریکہ میں، وہ رہتے ہیں آسٹریلیا میں، وہ رہتے ہیں دوسرے ملک میں، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کو بے حیا بنا دیا جائے، ان سے حجاب چھین لیا جائے، ان سے سچائی چھین لی جائے، ان سے نظروں کی حیا اتار لی جائے، ان سے نبی کی سنت کریمہ کو چھین لیا جائے، ان کے گھروں سے بے حیائی بھرے گانے آ رہے ہو لیکن قرآن مجید کی آواز نہ آ رہی ہو۔ وہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں وہ بے حیائی کو رکھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کے درمیان جو بے حیائی اتارنے کا خواہش مند ہے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے درمیان اور ہمارے گھروں میں کوئی شخص بے حیا ہو رہا ہو تو سمجھ جائیں وہ اللہ کے دشمنوں کی خواہش کو پوری کر رہا ہے، اور اگر وہ ایمان کے راستے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ بازار میں چلتا ہے، وہ نظریں جھکا کے چلتا
ہے، وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے تو زبان کو لگام دیتا ہے، وہ رات میں کہیں نکلتا ہے تو پاؤں کو قابو میں رکھتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے تو ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے، اور سر سے لے کر پیر تک وہ یہی سوچتا ہے میرا اختیار مجھ پر نہیں ہے بلکہ میرے وجود پر، میرے جسم پر، میری جسمانیت پر۔ اگر کسی کا اختیار اور کسی کا طریقہ ہے تو وہ مدینے والے کی شریعت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، رسالت، رسول، جناب غوث اعظم، جناب مولا علی، تکبیر، رسالت۔ چار لوگ ہیں، چار لوگ، یہ صاحب ہوئے اسٹیج سے، یہ ہوئے، وہ ہوئے اور وہ چار لوگوں نے نعرہ لگایا ہے میلاد شریف۔ اب ان چار کے علاوہ ہی لگانا ہے کسی نہ کسی کو، تاکہ نعرہ لگانے والوں میں تو اضافہ ہو۔ اب اگلا نمبر 5واں کا ہے، اب وہ 5 کون بننا چاہتا ہے پنجتن کے نام پر، یہ وہ فیصلہ کرے۔ کہا قومن غضب اللہ علیہ، جن پر اللہ ناراض ہے، اے ایمان والوں تم سے اللہ راضی ہے، اے ایمان والوں تم سے اللہ راضی ہے، اور جن سے میں ناراض ہوں ان سے دوستی مت کرو۔ ہم کو مسلمان اب اچھے نہیں لگتے، ہم کو نہ اپنے بھائی اچھے نہیں لگتے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستی کر کے، اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا تم اپنے دین کے بارے میں علم رکھتے ہو ان کے سامنے پروس دیتے ہو اور کہتے ہو کہ آپ ہی ہمارے بھائی ہیں، وہ تو ہمارا پکا دشمن ہے۔ اگر کاندھا وہی دے گا جس کو تم نے اپنا دشمن بنا رکھا ہے، تمہارے قبر پر کھڑا ہو کر ہو سکتا ہے قل هو اللہ اور بسم اللہ وہی پڑھے، ہو سکتا ہے لحد میں وہی اتارے، ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ کی میت پر آ کر وہی دعائیں بخشش کرے، اور یہی ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے جتنے آپ خونخوار رہیں، اگر آپ کے چہرے پر کوئی نشان ہے تو آئینہ بتا دے گا، آپ سے ڈرے گا نہیں، تو وہ کھل کے سامنا کرتا، وہ ڈرتا نہیں۔ اسی طرح ایمان والا دوسرے ایمان والے کے درمیان رہتا ہے۔ اگر ایک ایمان والا غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ مت ہو جاؤ، بلکہ اسے صحیح راستے پر لے آؤ۔ اس کو دیکھ کر کرسیاں مت چھوڑو، اس کی جرأت کو اور مت بڑھاؤ، اس کے جرم کو ہوا مت دو۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس میں اور آگے بڑھوں گا تو لوگ میرے پیچھے چلیں گے، تو وہ دن پر دن مجرم ہوتا ہے۔ تو آنکھ سے آنکھ ملا کر کہو کہ تیرے اندر یہ خطا، یہ غلطی ہے، تو میرا بھائی، میں تیرا بھائی، تیرا راز میرا راز ہے، تیرا درد میرا درد ہے، تیرا دکھ میرا دکھ ہے، تیرا غم میرا غم ہے، تیرا علم میرا علم ہے۔ آج سے ہم دونوں یہ عہد کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی رہیں گے تو ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی جائیں گے تو ساتھ جائیں گے۔ اللہ ناراض ہے، کن لوگوں سے ناراض ہے یہ آپ کو پتا ہے، مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں۔ آپ سے اگر راضی ہے وہ، تو آپ اپنے راستے کو، اپنے انداز کو بدلے نہ، بلکہ راستے پر رہیں۔ جو اللہ رسول نے راستہ دیا ہے اس پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تھوڑا سا برا لگتا ہے، خراب بھی لگتا ہے کہ کیا یار 1 مہینہ تو چلے راستے پہ اور پھر چلیں، تو وہ مہینے پر چلنا اس کو آپ نے ضائع کرنا۔ اللہ نے 1 مہینہ دیا تھا اسی لیے کہ سارے بندے پرہیزگار بن جائیں، سارے بندے پرہیزگار بن جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 1 مہینہ بس جم کے عبادت کیا پھر چھوڑ دیا، آزاد ہو گئے؟ حضور کا نظام اسلام تو ہمیشہ کے لیے ہے نا، کہ بس 1 مہینے کے لیے ہے۔ تو نوجوان بچوں نے روزہ رکھا، نماز پڑھی، تو کم سے کم نماز کی پابندی کرتے رہے۔ پھر آگے سے فرمایا
قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار، آخرت سے کچھ لوگ مایوس ہیں، آخرت سے کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، بولتے ہیں نا آپ لوگ سماج میں بولتے ہیں نا کیا نماز کرتے ہو، جو ہوگا یہ مایوسوں کی بولی، جو ہوگا وہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اتنی طاقت ہے نہیں۔ صاحب بڑے بڑے سرما کے سامنے جب موت آتی ہے نا تو وہ کہیں گے جلدی بلاؤ سب کو، 1 منٹ کے لیے ہم سے دور مت جانا، ہٹنا مت، اتنا خوف زدہ پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے بلاؤ کسی پھونکنے والے کو، دم کرنے والے کو، اس کی پنڈلیاں ایڈ جاتی اور روح حلق تک پہنچ جاتی، پھر کوئی جھاڑ پھونک، کوئی انجیکشن، کوئی دوا کام نہیں آتی۔ تو بہتر مشورہ یہی ہے کہ وہ گھڑی آئے اس سے پہلے ہوشیار ہو جائے۔ یہ مایوسوں کی بولی ہے، جو قبر میں ہوگا آخرت میں ہوگا دیکھ لیں گے، جتنا موج مستی کرنا ہے کر لیں گے۔ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ جا کے پڑھیے، ہم تو ابھی پھٹی جنس پہن کے گھومیں گے۔ یہ بولی ان کی ہے جو آخرت سے مایوس ہے، یہ بولی ان کی ہے، اور ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے بلکہ اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہر وقت وہ کہتے ہیں ہم آئے ہیں اسی کی طرف سے اور جائیں گے اسی کی طرف۔ وہ یہ نہیں کہتے ہم آ رہے ہیں ممبئی کی طرف سے اور جا رہے ہیں غازی پور کی طرف، وہ یہ نہیں کہتے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور جا رہے ہیں اللہ کی طرف۔ یہ اگر آیت کریمہ نظر کے سامنے ہر وقت ہو اور اس پر عمل کریں تو پھر آپ کو کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں رہے گا۔ آپ کہتے ہیں میں نے بہت لمبی خدمت انجام دی، نوکری کیا، بچوں کو پالا پوسا، مکان بنایا، آج دونوں پوچھے ہی نہیں رہے ہیں سب، اس کے لیے جھوٹ بولا، اس کے لیے رشوت لیا، اس کو دھوکہ دیا، اور پھر لاسٹ میں مرا لیے رہتا ہے دیکھیے ہم نے سب کچھ کیا، آج کوئی پرسان حال نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں آپ جو جن لوگوں کے لیے جی رہے تھے، جن لوگوں کے لیے، وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنا طاقتور وہ ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ آپ ہی کی چترائی اور آپ ہی کی چال کا اس نے جواب دیا۔ ہر مکر اور فریب کا بہترین جواب دینے والا اللہ ہے۔ اس نے کیا کیا کہ چلو تم مجھے چھوڑ کے جن کے لیے جی رہے تھے، آج میں انہیں کو تمہارے خلاف کر دوں گا، تمہارے خلاف۔ لوگ کہتے ہیں بھائی میرے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، رشتہ دار میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، چائے پیتے تھے، آئس کریم کھاتے تھے دوستوں کے ساتھ، اور بھی شریعت کے خلاف چیزیں ان کے ساتھ ہم انجام دے رہے تھے، مگر کونوں آج ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم تو صاحب یہی کہیں گے، وہ کیا ساتھ دیں گے؟ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اگر اس کو پکڑے رکھے ہوتے، اس کو تھامے بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسول کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ خود ساری دنیا کو تمہارے پیچھے لگا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ، رسول زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ ہم نے امام حسین سے پوچھا آپ کہاں سے جا رہے ہیں، کہاں تک؟ تو وہ کہتے ہیں آ رہے ہیں ہم اللہ کی طرف سے، جا رہے ہیں اللہ کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تھے 72 کے ساتھ، لیکن دنیا آج ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ تھے۔ ہم نے غوث اعظم سے پوچھا آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، جا رہے ہیں اللہ کی طرف۔ دنیا دشمن کو تھی ضرور، لیکن آج ہر گھر میں یہی آواز گونج رہی ہے بڑے پیر دستگیر، بڑے پیر دستگیر، بڑے پیر دستگیر۔ ہم نے اہلی کے سلطان معین الدین سرکار سے پوچھا حضور آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ آئے ضرور بنجر میں، لیکن آج پوری دنیا کے مرکز عقیدت بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے تمام علماء سے پوچھا آپ کی طرف سے پوچھتے چلے گئے، اور دنیا کی حقیقت اور دنیا کا فلسفہ ان سے پوچھتے چلے گئے۔ انہوں نے پہلا یہی کہا جو انا للہ و
ہمیں پتہ چلے زندگی کی حقیقت کیا. بے وفا موت نہیں ہے, بے وفا زندگی ہے جو ہم اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اتنی بے وفا اور چالاک ہے کہ چاہے مسجد میں اس کو لے جائیں, آپ زندگی کو مسجد میں لے جائیں, پھر بھی کہتی ہے وفادار تو میں ہی ہوں. اتنی بڑی بے وفا. بے وفاؤں کو آپ دیکھیں گے نا تو ہر وقت وہ یہی کہیں گے ہم وفادار ہیں. جتنے بڑے بے وفا رہیں گے اتنے ہی زیادہ کہیں گے کہ ہم وفادار ہیں, ہم وفادار ہیں. مسجد میں ہم اس کو لے گئے, اس نے یہی کہا کہ ہم وفادار ہیں. حرم میں ہم اس کو لے گئے, وہاں بھی اس نے یہی کہا ہم وفادار ہیں. ہم گاڑیوں میں لے گئے اس کو, اس نے وہاں بھی کہا ہم وفادار ہیں. ہم اپنے گھر کے درمیان ہیں, وہاں بھی یہ زندگی ہم سے کہہ رہی ہے ہم وفادار ہیں. ہم جوان ہیں تو بھی کہہ رہی ہے ہم وفادار ہیں. ہم بوڑھے ہو گئے پھر بھی یہ کہہ رہی ہے ہم وفادار ہیں. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں پھر بھی یہ کہہ رہی ہے ہم وفادار ہیں. ہم نماز کی حالت میں ہیں پھر بھی یہ کہہ رہی ہے ہم وفادار ہیں. لیکن جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی, ہم نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ موت کھڑی ہے سامنے. ہم نے زندگی سے کہا کہ ابھی تک ہمیں دھوکے میں رکھی ہوئی تھی, وہ مسکرا کے کہتی ہے کہ تم میرے سانچے میں, میرے پھندے میں, میرے گرفت میں آ گیا. ارے تو نے حسین سے کچھ نہیں سیکھا, تو نے صدیق اکبر سے کچھ نہیں سیکھا, تو نے ڈاکٹر عبد القادر جیلانی سے کچھ نہیں سیکھا, تو نے غریب نواز سے کچھ نہیں سیکھا. ان سے سیکھ لیا ہوگا زندگی وفادار نہیں, موت وفادار ہے. اس کے ساتھ وفا کرو گے یہاں بھی کامیاب رہو گے, وہاں بھی کامیاب. سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرے رسالت, رسالت. دیکھیے پانچواں تیار ہو گیا. اب دیکھتے ہیں چھٹا کہاں سے آتا ہے. چھٹی شریف اجمیر والے کی نسبت سے. اب دیکھتے ہیں چھٹا, جیسے ہی چھٹا نعرہ لگائے گا تقریر ختم کر دی جائے گی. 9 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے. ہم آپ کی دعوت کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ بہت ساری بددعا لگے گی ہمیں. تو زور سے کہہ دیں یا رسول یا اللہ. رسول اللہ. کہا جو آخرت سے مایوس ہیں وہ ہمیشہ شکوہ کرتے اللہ نے کچھ نہیں دیا, اللہ نے کچھ نہیں دیا. اب بتاؤ دینے والے کو برا لگے گا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے کہ تم شکر ادا کرو, پھر دیکھو روز بروز ہم بڑھاتے چلے جائیں. تم ایک بات کہو تو صحیح الحمدللہ. قرآن کی شروعات ہوئی ہے الحمدللہ. قرآن کی تلاوت بھی ایسی قبول نہیں ہوتی جس کو الحمدللہ کا سلیقہ نہ ملے. تو کہنا چاہیے اب جیسی بھی حالت میں رہے الحمدللہ. اللہ کا شکر, جب اللہ کا شکر ادا کریں گے نعمتوں سے گھر کبھی خالی نہیں ہوگا. صحت بھی برقرار, گھر بھی برقرار, سلامت رہتا ہے خاندان. جس خاندان میں, جس گھر میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو اب آخری جو حصہ ہے آیت کا وہ یہ ہے جو بندے آخرت سے مایوس ہیں وہ کہتے ہیں, اور یہ مایوس رہتے کون ہیں؟ کما یئس الکفار, آخرت سے مایوس رہنا تو یہ کافروں کا شیوا ہے, مومنوں کا نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ کافروں کا, جو آخرت سے مایوس رہتے. آخرت تو ہمارا میدان ہے, آخرت تو ہمارا میدان ہے. وہ ترسیں جن کا کوئی رہنما, جن کا کوئی مہربان, جن کا کوئی شفیع, جن کا کوئی طاہا, جن کا کوئی کریم نہ ہو. آخرت میں تو ہمارے نبی کی حکومت ہے. لواء الحمد, حمد کا جھنڈا تو ان کے ہاتھ. ہماری نسبت حضور سے ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر آخرت سے مایوس ہمیں نہیں ہونا. جس کی نسبت نبی سے کٹی ہوئی ہے وہ آخرت سے مایوس رہے. اچھا ایک بات اور کہ یہ پہچانیں گے آپ کیسے کہ کون لوگ ہیں جو آخرت سے مایوس ہیں؟ کیونکہ آخرت تو ابھی آئی نہیں, قیامت تو ابھی آئی نہیں. آپ کو دنیا میں اگر پہچاننا ہو کہ کون ہے بندہ جو آخرت سے مایوس ہے, کچھ ایسے بھی ہیں جو داڑھی والے بھی مایوس ہیں, ٹوپی والے بھی مایوس ہیں, کرتا پیجامہ والے بھی مایوس ہیں, مسجد میں جانے والے بھی مایوس ہیں, قرآن پڑھنے والے بھی مایوس ہیں. اب ان کو پہچاننا کیسے ہے؟ کہا من اصحاب القبور,
یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کہاں کی آیت ہے؟ قرآن کی آیت۔ من اصحاب القبور، بندے جو آخرت سے مایوس ہیں وہ کفار ہیں، اور آخرت کی مایوسی کی علامت، پہچان، شناخت، وجہ یہ ہے کہ وہ قبر والوں سے مایوس رہتے ہیں۔ کس سے؟ اچھا بتا، من اصحاب القبر نہیں کہا، یا من القبر نہیں کہا، کہا من اصحاب القبور۔ اب کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اہل القبور۔ آپ سلام قبر کو نہیں کرتے، قبر والوں کو کرتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھیں، آپ سلام کس کو کرتے ہیں؟ قبر والوں کو کرتے ہیں، قبر کو نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ نے کہا من اصحاب القبور، جو بندے قبر والوں سے مایوس ہیں، جو قبر والوں سے مایوس ہیں، جو قبر والوں سے مایوس ہیں، ان پر اللہ ناراض ہے۔ ان سے دوستی مت کرو اگر تم ایمان والے ہو تب۔ اب ذرا غور کریں، آپ کہیں ذرا قبر والوں کا نام لے لیجئے تو میں کہوں گا قبر والوں کا نام سننا ہے تو سنو۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ خواجہ قطب الدین ہے، وہ بابا فرید ہے، وہ نظام الدین ہے، وہ سراج الدین ہے، وہ علاء الحق ہے، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، وہ مخدوم حسام الحق مانک پوری ہے، وہ مسعود غازی ہے، وہ وارث علی بیلا ہے، وہ صابر طیب ہے، وہ سید ابو الغوث میران حضرت جنید پیر ہے۔ اب اس آیت کو ہم الٹا ترجمہ کر دیں تیزی سے، جو قبر والے سے مایوس ہیں، یہ مایوسی کافروں کا طریقہ ہے، اور یہ کافروں کے اندر آخرت کی مایوسی پائی جاتی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ بندے کون ہیں جو آخرت سے مایوس ہیں تو وہ قبر والوں سے بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں، وہ قبر والوں سے بدکتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور ایسے بندوں سے اللہ ناراض ہے۔ اور جب ایسے بندوں سے اللہ ناراض ہے تو ہم دوستی نہیں کریں گے اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مومن ہیں تو دوستی نہیں کریں گے ان سے جو بزرگان دین، اولیاء اللہ، قبر والوں سے۔ ارے حق کو ان کا تماشا جانتے ہیں کیا؟ قبر پہ جانا حرام، قبر پہ جانا حرام۔ انتقال ہو گیا ان کے گھر میں، سارے رشتہ داروں کو بلایا، اٹھایا، نہلایا، سب کچھ کیا، پھر گئے قبر ہی تو جائیں گے۔ نہ پانی میں بہا سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ ہوا میں لٹکا سکتے ہیں، لے جاتے ہیں وہیں جہاں جانا تھا ان کے نزدیک حرام، وہاں لے گئے، دفن کیا، مٹی ڈالا، دفن کے بعد واپس آئے۔ ہم نے پوچھا اب یہاں آنا کیسا ہے تو کہتے ہیں اب پھر یہاں آنا حرام۔ پھر جیسے ہی گھر پہنچے دوسرا انتقال ہو گیا، پھر دفن کیا، اٹھایا، پھر قبرستان آئے، پھر دفن کیا، مٹی ڈالے، واپس آئے۔ ہم نے پوچھا اب یہاں آنا کیسا ہے تو کہتے ہیں اب یہاں آنا حرام۔ ہم نے کہا یا تو حرام کہنا چھوڑ دو یا تو دفن کرنا چھوڑ دو، کیونکہ دفن کرنا ہے تو تمہیں حلال ماننا ہوگا، اور حلال وہی مانے جس کو اپنے مردوں کو دفن کرنا ہے، کیونکہ آؤ گے نہیں تو دفن کیسے کرو گے؟ تو اہل سنت والجماعت اپنے نصیبے کا ناش کرو، یہ کہیں گے وہی جو ہم نے بہت پہلے کہہ دیا ہے، فتویٰ دے دیا ہے۔ ہم سنیوں کے راستے پر یہ آ رہے ہیں کیسے؟ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ اور ان کی سازش میں لاسٹ بیان کر دوں، ان کے درمیان میٹنگ ہو چکی ہے کہ دیکھو بریانی فاتحہ کی کھا لینا، چھٹی کا وہ فاتحہ کا کھا لینا، سب کچھ کر لینا، فاتح سلام بھی پڑھ لینا، لیکن جس سے تمہاری دوستی ہے اس کا پیچھا مت چھوڑنا جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو بریانی کھانا حرام تھا، فاتحہ کا کھانا حرام تھا، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا، ابھی دعوت دیجیے، ٹوٹ کے کھائیں گے۔ ارے حرام جب کہہ دیا تو کھاتے کیوں ہو؟ کہو نا ہم سنیوں کے ساتھ مل کر کہ یہ کھانا حلال ہے، تو پتہ چلے کہ جو 100 سال پرانا جھگڑا تھا وہ جھگڑا یوں ہی نہیں تھا۔ اگر احمد رضا نے کہا تو سچ کہا تھا، اگر وارث علی نے کہا تو سچ کہا تھا، اگر ابو الغوث نے کہا تو سچ کہا۔ جب اہل سنت کے
تو اس پر اور مزید بات کرنا وقت بھی نہیں ہے. اللہ کے حضور یہ دعا